ریاست الیکٹیبلز کا انتخابی سیاست پر غلبہ، یہ رجحان سیاست کو مضبوط بناتا ہے؟ غلبہ نہیں ہے، اور یہ ہم اس پہ غلط ایمفسس دیتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کا ہے، جو ٹکٹ لینے جاتے ہیں کس کی جماعتوں کے پاس وہ جاتے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی میں سارے الیکٹیبلز ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کی شکل تو آپ دیکھیں، الیکٹیبل بیٹھے ہوتے ہیں، چہرے ایسے گرے ہوتے ہیں، مرجھائے نہیں ہوتے، گرے ہوتے ہیں۔ یا تو ہونا کہ الیکٹیبل آ گیا تو ٹھیک ہے جی، پر وہ پارٹی کا وہاں پہ حشر جو سامنے نظر آ رہا ہے۔ امپورٹنٹ چیز ہے جو شروع ہو گئی ہے، پولیٹیکل پروسیس شروع ہونا چاہیے اور جاری رہنا چاہیے، جیسا بھی ہو۔ اس میں جو ہے سیاست، جمہوریت، پاکستان کا استحکام، پاکستان کا مستقبل اس میں مضمر ہے۔ اس کو آپ بریک نہ لگائیں، اور اپنے آپ جو ہے چیز آگے چلتی رہتی ہے۔ یہ ہیجانی کیفیت رہی ہے پچھلے یہ 1.5 سال، وہ جو اپریل 2022 سے لے کے آج تک بالکل ہیجانی کیفیت یہاں پہ رہی ہے۔ اس کو ختم ہونا چاہیے۔ خواہ مخواہ کی نفرتوں کی دیواریں، لکیریں کھینچی گئی ہیں، خواہ مخواہ کے ڈرامے اور افسانے گھڑے گئے ہیں، عذر تلاش کیے گئے ہیں۔ اب الیکشن ہو رہا ہے، اس میں ملک میں استحکام آئے گا۔ آرم فورسز کو کون متنازع بناتا ہے؟ آرم فورسز باہر سے آئی ہیں، آرمی ہماری ہے۔ آرمی جو ہے چکوال سے زیادہ کس کی ہوگی؟ جیلم سے زیادہ کس کی ہوگی؟ اٹک سے زیادہ کس کی ہوگی؟ فرنٹیئر کے جو اضلاع ہے اس سے زیادہ کس کی ہوگی؟ دی آرمی اور عوام، ان کی یونٹی جو ہے، پاکستان کی سالمیت اور مستقبل کی ضامن وہ ہے، دیٹ یونٹی، آرمی اینڈ دا پیپل۔ عوام کو ریپرزینٹ کون کرتا ہے؟ وہ اس انتخاب میں ظاہر ہو جائے گا۔ Who represents the people؟ یہ نہیں کہ آپ اوپر سے ڈال دیں۔ بیلٹ باکس، عوام کو جب موقع ملے گا کہ اپنی وہ پرچی دیں گے، وہ جو نتائج آئیں گے اس میں سے دی آرم فورسز آلویز ریمین۔ ٹھیک ہے، سیاسی پارٹیز آتی جاتی ہیں، پر ان کا جو یہ خواہ مخواہ کی لکیریں ہم نے وہ گھڑی ہیں، خواہ مخواہ کا ہم نے کنٹروورسیز یہاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے جو اچھے سیکرڈ مقدس نام ہیں ان کو عذر بنا کے پتہ نہیں اپنی اپنی کہانیاں جو ہیں تراشی ہیں۔ پیپل کو ڈیسائیڈ کرنے دیں۔ دی آرمی از دیئر، پیپل جو ہے یہ آپس میں ہوگا، اسی سے معیشت کے بھی فیصلے ہو سکیں گے۔ مضبوط فیصلے آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ ملک میں انتشار ہو، ملک میں کنٹروورسیز ہوں تو کوئی استحکام آ سکتا ہے؟ کوئی گورنمنٹ ٹھہر سکتی ہے؟ بالکل۔ کوئی آپ اسٹرانگ اکنامک میجرز لے سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی کہ فلانے سیکٹرز پہ ٹیکسیشن ہونی چاہیے، اور وہاں تو بازاروں میں کوئی جا نہیں سکتا، کیونکہ انتشار حکمرانی کا انتشار ہے، وہ ہمیں کھا گیا ہے۔ اس سے نکلنا چاہیے ہمیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ خواہ مخواہ کے، اور یہ جو ہیں کہانیاں، اب میں تو وہ ڈرتا ہوں کہ اب وہ پھر ریکارڈ چلنے لگے، 2018 میں یہ ہوا تھا، فلانا یہ ہوا تھا، میں کوئی اب پھر آپ چلے جائیں وہ کریں، وہ سے نکلے، مستقبل جو ہے اس کا۔ ہمیں الیکشنز کے جانب ایسے ہی بڑھتے رہنا چاہیے۔ ہمیں انتخابی اتحاد پر بھی بات کرنی ہے ایاز صاحب۔ جیسے زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ وہ پی ٹی آئی سے اتحاد نہیں ہوگا۔ نون لیگ اگر پنجاب میں دیکھا جائے تو ایک طرف کاف لیگ سے بھی ملاقاتیں کر رہی ہے، جے یو آئی سے بھی ہو رہی ہے، استحکام پاکستان پارٹی سے بھی ہو رہی ہیں ان کی ملاقاتیں۔ آپ نے پہلے موضوع کی بنا پہ اتنی کنفیوژن پھیلا دی ہے، اس میں تھوڑی سی کلیئرٹی کی ضرورت ہے، اور وہ یہ والا سبجیکٹ بھی کور کر دے گا۔ یہ جو آپ اتحاد کی بات کر رہی ہیں، یہ کون سے ماضی کے دریچوں میں ہم گھوم رہے ہیں؟ 1970 میں پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس تھے، وہ جیسے یہاں پہ الیکٹیبلز کی ڈیفینیشن دی جا رہی ہے، وہ ایسے نہیں تھے۔ ووٹ پیپلز پارٹی کا تھا، اور بڑے بڑے جنہیں آپ الیکٹیبلز کہہ رہے ہیں، اور دوسرے طرف تھے، اور وہ ایسے 7 دسمبر کو جب رزلٹ آئے تھے،
مطلب اتنی ناول کوئی تھرلر فلم جو ہے ایکسائٹنگ نہ ہوگی جتنا کہ وہ رزلٹ کی وجہ سے تھا. برج کے برج جو ہیں گر رہے تھے. یہ ان پارٹیز کی بات ہے جن کی عوامی ساکھ نہ ہو. پھر آپ بیگ لے کے آتے ہیں کہ جی اتنے کروڑ میں دے رہا ہوں. کئی جماعتیں ہیں, میں کیا نام لوں, حضرت بیٹھے ہوئے تو میں اس لیے میں نام دینے سے میں کترا رہا ہوں, جن کے لیڈروں کے جو فرزندان ہوتے ہیں ان سے میٹنگ کے لیے جب تک آپ کو ایک پیٹی نہ لے کر آئیں, ایک پیٹی ہوتی ہے اور ایک وہ دوسرا کیا لفظ ہوتا ہے وہ اس کا وہ بمبئی مافیا کا کوکا وہ نہ لے کے ملاقات نہیں ہوتی. اچھا, صافی صاحب سے آپ پوچھ لیں نواب آف ہوتیز کہاں ہیں, اور جو بڑے قوانین ہیں وہ کہاں ہیں. وہاں پہ ہولڈ جو ہے پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے فرنٹیئر میں کہ ایک ہی جماعت 2 دفعہ حکومت آئی ہے. کیوں آئی ہے؟ وہ قوانین کے سر پہ آئی ہے. نوشہرہ کا خان ہے جو ہمارے صافی صاحب کا دوست ہے, جب یہ کبھی وہ جسارت کرتے ہیں اسلام آباد سے نکلنے کی تو نوشہرہ کو ہاتھ لگا کے پھر واپس آ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے قومی معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے. وہاں پہ وہ وہاں کا ہے, مطلب بڑے خاندان. اس کی حالت آج دیکھیں پرویز کٹک کی کیا ہے. مطلب انہوں نے شروع میں صافی صاحب نے بھی اسے پمپ کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ آ گیا, پر اس کی وہ جلسیوں کی کرسیاں دیکھ کے یہ بھی چپ کر گئے کہ ایسے کا کیا کریں. اور یہاں پہ رونا کیا ہے اس وقت پاکستان پنجاب میں, جن کی چودراہٹ تھی وہ 1985 کے آئی جی آئی الائنسز اور جو پیچھے سے ان کو پردوں کے پیچھے سے مدد ملتی تھی, اور یہ جو یہاں کے خانوادے بن گئے تھے پنجاب کے, ان کی وہ چودراہٹ ختم ہو گئی ہے پنجاب میں. وہ آپ سمجھ جائیں. یہ جو تھا جن کے کمپیوٹر وہ 1 سے نہیں چلتے, وہ کمپیوٹر میں پروگرام ہے کہ 12 سے چلنا ہے, ان کا حشر کیا ہوا تھا آپ نے دیکھا نہیں تھا. آپ کے سامنے آپ اس ایف آئی آر میں گواہ ہیں جب وہ جو کمپیوٹر تھا وہ شروع 12 سے ہو رہا تھا. میں نہیں شاہد ہوں. اس دن حشر کیا ہوا تھا. یہ کہاں کی آپ الیکٹیبل کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جیل میں ورکر ہیں, اور جناب والا لطیف کھوسا خود آپ کہہ رہے ہیں صافی صاحب کہ وہ وہاں کے وہ خان شان نہیں ہیں, پر آگے ہیں نا. یہ جو ان کے اسلام آباد میں ممبرز جو الیکٹ ہوتے رہے ہیں اس جماعت کے, اسد عمر کون سا الیکٹیبل تھا, کون سے خاندان کا ہے؟ وہ تو کراچی کا رہنے والا ہے. ٹھیک ہے, اس دفعہ آپ دیکھ لینا جو ایک آدھ ان کے وکیل وغیرہ کو ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے جو انہوں نے الیکٹیبلز کی ڈیفینیشن بتائی وہ غلط ہے, چودراہٹ قائم ہے یا نہیں. الیکشن کمیشن نے انتخابات کے حوالے سے تیاریاں شروع کر دی ہیں, اور اس سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک درخواست بھی آئی ایاز صاحب. انہوں نے کہا احد چیمہ اور فواد حسن فواد جو ہیں ماضی کی حکومت کا حصہ رہے ہیں اور یہ آئندہ الیکشن پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. اس درخواست کے بعد الیکشن کمیشن نے نگران وزیر اعظم کو نوٹس بھی جاری کر دیا. تو آپ الیکشن کمیشن کے کردار کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آزادانہ انتخابات کی؟ یہ جو 2 نام آپ نے لیے ہیں, یہ جو نون لیگ کے ہیں, یہ تو وہ ذاتی بیوروکریٹ ہیں. سارے پاکستان کو پتہ ہے فواد حسن فواد, احد چیمہ, یہ تو ان کا پتہ نہیں کب سے ان کے ساتھ ہیں. اور حیرانگی کی بات ہے کہ کابینہ میں یہ شامل تھے, احد چیمہ شامل تھا, فواد حسن فواد تھا. بھائی فواد حسن فواد کو کہتے ہیں بڑا کمپٹنٹ ہے, کمپٹنٹ ہوگا, اسے ٹکٹ دینا, الیکشن لڑائیں. احد چیمہ کو الیکشن آپ لڑائیں. تو جو نوٹس جو گئی ہے درخواست بالکل درست گئی ہے. یہ تو اچھا ایک اور بات چھوڑ دیں, اس وقت نگران حکومت ہے پنجاب کے تمام اضلاع میں, اور میں اوپر سے بات نہیں کر رہا, انتظامیہ کو انسٹرکشنز ہیں کہ جو نون لیگ کے لوگ ہیں حلقوں میں ان کی بات سننی ہے. یہ میں اوپر سے نہیں آپ کو کہہ رہا, اوپر سے مراد اوپر سے ہی ہے, یہ ہوا سے میں نہیں آپ کہہ رہا. یہ انسٹرکشنز ہیں کہ ان کا فون آئے تو ان کے کام کرنے ہیں. سیکریٹریٹ میں, یہ پنجاب سیکریٹریٹ ہے, افسران وہ ان کی تعیناتی ہوئی ہے, مطلب ان کو وہ پن پوائنٹ کیے گئے ہیں ان حلقوں کے ان ڈویژنز کے آپ کام کریں گے. کام جو ہوتا ہے وہ ان کو فون جاتا ہے. اس کے بعد پیپلز پارٹی بھی درست الزامات لگا رہی ہے کہ یہ بالکل ہے, یہ نون لیگ کے لیے بالکل یہاں پہ ہے. ان کو صرف نکالیں, ان کے اور بھی افسران آپ وہاں پہ بھرتی کر لیں جو ان کو کریں, الیکشن صرف کرائیں. اور الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین ہیں, آج سے لے کر الیکشن تک پاکستان میں سب سے اہم پوسٹ
سب سے اہم شخصیت چیف الیکشن کمیشنر ہے. انوار اللہ کاکڑ نہیں ہے. یہ جو پتلے ہیں جو نگران کابینہ میں ہیں وہ نہیں ہیں. فواد حسن فواد نہیں ہے. فواد حسن فواد ڈائریکٹلی کیا کر سکتا ہے؟ تھرو دی الیکشن کمیشن. سکندر سلطان راجہ کو موقع ہے تاریخ میں اپنا نام رقم کرنے کے لیے. ہی از دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن آج سے لے کے 8 فروری تک پاکستان میں، اور سب جو ہے سیکنڈری حیثیت اختیار کر گئے. یہ تو ان کے، میں اب چمچے کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. آپ کا وہ جو پروگرام ہے اس میں ایسا لفظ استعمال نہیں، پر یہ جو لوگ جن کا نام نہیں، یہ تو وہ ہیں ان کے دیرینا پیرینیل پرماننٹ. وہ جو ہانڈی میں جو آپ کرتے ہیں، جیسے ہانڈی آپ وہ کرتے ہیں، وہ تو یہ ہیں. اور یہ کابینہ کے منسٹر بنے ہوئے. حیران کن بات ہے. بھائی نے کہا سرفراز بگٹی صاحب انٹیریئر منسٹر تھے، سیدھا کہاں گئے نون لیگ. بھائی جائیں نون لیگ میں الیکشن لڑیں. پر یہ جو آپ نے پنجاب سیکریٹریٹ میں بیوروکریسی کو انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ حلقوں میں ان کے، یہ تو بند کریں.